صلوات علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنی من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات مشکل دور میں بھی اپنی سانسوں میں ولایت علی کی خوشبو جتنی محسوس کرتا ہے اتنی بلند آواز سے صلوات والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ ولا اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین وبعد یوم الدین صلوات صلوات بلند وسلم تمام حاضرین مجلس کی جو گھر سے نکلے مجلس کی نیت کر کے لیکن کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکے وہ مومنین جو نیت کر کے نکل بھی نہیں سکے کسی وجہ سے پوری دنیا میں جہاں کہیں جو علی بن ولی اللہ پڑھنے والا بستہ ہے آباد ہے کسی رنگ کا ہے کسی نسل کا ہے کسی ملک کا ہے کوئی زبان بولتا ہے دل میں علی اور حسین رکھتا ہے اپنی اور اس کی مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات ماشاءاللہ 5 دن ہو گئے آپ کو مجھے برداشت کرتے ہوئے یہ آپ کی مہربانی آپ کی شفقت ہے مالک آپ کو سلامت رکھے آباد رکھے آج ویسے تو یہ دن ہے دن میں ہر سال موضوع فکس ہوتا ہے اس کے لیے اس کل سے شریعات ہی اعلان ہو گیا آج ایک موضوع میں کافی دیر سے اس پر میں چاہ رہا تھا اب آگے تو میں نہیں پڑھ پاؤں گا کیونکہ آگے میں مضمون مخصوص ہے اور آج کی رات رشتے ہوئی خدای رحمۃ اللہ علیہ پڑھ لیتے ہیں مصائب معصومہ کے حوالے سے 3-5 منٹ جی بس آج کی کے پڑھیں گے اجازت ہے میں فضائل پڑھ چلو میں موضوع نہیں بتاتا فضائل کا موضوع بتانے کے لیے بھی یہ 4 مصرف رکھتے ہیں اور شدید طبیعت خراب تھکاوٹ اور بری حالت ہوتی ہے ٹھیک ہے ویسے ہی دنوں میں نیند پوری نہیں ہوتی صبح سے میں 400-450 کلومیٹر سفر کر چکوں گی اور ابھی آپ کے بعد ایک نوکری اور ہے مالک ثانی حکمت اتنی رکھے تو پانی سلامت رکھیں جس کا بھی عشق کی سدرہ سے گزرنا ہوگا جس کا بھی عشق کی داد منہ سے دینی ہے بعد پسند آئے تو داد دینی نہیں ہے لیکن مجلس میں دوران فضائل چہرے پہ مسکراہٹ رکھنی ہے چہرہ پریشان ہو نہ فضائل کے دوران تو مجھے اس پہ 2 میں سے باوجی ایک شخص ہو جاتا ہے یا اس بندے میں میری گل سمجھ نہیں آئی یا پھر پیچھے رہ گیا تو یا یہ بہت اکیل بن گیا میرے نال نہ لگا چہرے پہ مسکراہٹ جس کا بھی عشق کی سدرہ پہ گزرنا ہوگا جس کا بھی وہ جہاں کا ہے جو ہے جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جس ذات سے تعلق رکھتا ہے جس عقیدے اور معرفت سے تعلق رکھتا ہے جس کا بھی ایک لفظ کی داد چاہیے نہ آئے گی تو میں مر جاؤں گا جس کا بھی عشق کی سدرہ سے گزرنا ہوگا باب توحید پہ پیشانی کو دھرنا ہوگا
پڑھنا نہ وہ اس نے بھی نہیں سنا ہوگا. جس کا بھی عشق کی صدق کے میرے اندر نہ پتہ نہیں یہ کیا ہے, ایک فیلنگ ہے کہ سارا سال میں وہی پڑھتا ہوں جو مجھے محرم میں سے پاس ہو جاتا ہے. اسے آپ پاس کر دیتے ہیں, میں سارا سال محرم کے بعد وہی پڑھتا رہتا ہوں. جس کا بھی عشق کی سدرہ سے گزرنا ہوگا. سند تضاد ایک بڑی ہوتی شاعری ہوئی, ایک دو اپوزٹ اور متضاد ضد چیزوں کو ملا کے اور ایک بڑا ایک لطیف سا مطلب نکالنا, یہ شاعری میں بڑا خوبصورت اور بڑا حسن سمجھا جاتا ہے. جو بندہ شاعری سے محبت رکھتا ہے, 7 سال مجھے ہو کے پڑھتے ہوئے, 11 سال اکیل محسن نقوی صاحب پہلے پڑھ گئے, 18 سال تو کہ جبرن تسی شاعری سن رہے ہو, تو تانوں ہوں میں دساں بھی سند تضاد کی ہے تو پھر داد لگا, تو پھر میں چاہیے کہ میں الف بے شروع کرتے ہیں. جس کا بھی عشق کی سدرہ سے گزرنا ہوگا, باب توحید پہ پیشانی کو دھرنا ہوگا. جس کا بھی عشق کی سدرہ سے گزرنا ہوگا, باب توحید پہ پیشانی کو دھرنا ہوگا. یاد ہوئے گا تن تو میں آگے چڑھنا ہے. جس کا بھی عشق کی سدرہ سے گزرنا ہوگا, باب توحید پہ پیشانی کو دھرنا ہوگا. اور یہی سرگوشی تھی انصار کی عاشور کی شب, زندہ رہنا ہے تو شبیر پہ مرنا ہوگا. عاشور کی شب, زندہ رہنا ہے تو شبیر پہ مرنا. اس کے علاوہ زندگی کا اور کوئی طریقہ نہیں. اس کے علاوہ جو زندگی ہے باجی وہ لمیٹڈ ہے, کہیں نہ کہیں جا کے اس کو موت ہے. لیکن شبیر پہ مرنے والی جو زندگی ہے نا, اس کو موت نہیں ہے. 2 بجے شب عاشور پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, 2-3 قطار پڑھتا ہوں. جہاں بھی مجھے لگے گا مجھے سلام پڑھنا چاہیے, منقبت شروع کرنی چاہیے, میں وہیں سے شروع کرتا ہوں. میں یہ نال ہی کینٹ پہ, میں 3 اشرے کینٹ پہ بھی آغاز میں پڑھ چکا ہوں. وہاں میں پڑھ رہا ہوتا تھا, یہ کرنل صاحب فیکٹ ہے, یہ جنرل صاحب فیکٹ ہے, یہ میجر صاحب فیکٹ ہے. وہ ذرا ایسے بندے نال بندہ گل کرتا بھی ذرا تھوڑا چھکتا ہے نا. حکومت ہر دور فوج جی نا حکومت اٹھے ہی رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ میں سے بھی اگر کوئی بندہ آرمی سے ریلیٹڈ بیٹھا ہے, میری بات کی تائید کرے. میں کہہ رہا ہوں میرا شبیر ہی ایسا سپہ سالار ہے لوگوں. کتنی جنگیں ہو چکی ہیں یار آج تک, کتنی جنگیں انسان. آدم سے شروع کرو, آدم کے بیٹوں نے پہلی لڑائی کر دی, اس لڑائی سے لے کے ریسنٹ جیڑی کو لڑائی ہے جو پھڑیا سا پائلٹ ہونا آؤ ہی ٹھیک ہے. فروری 27 فروری کو میرے خیال پکڑا, ٹھیک ہے. کتنے سال ہو گئے مجھے خود نہیں پتا, کتنی جنگیں ہوئی مجھے نہیں پتا. ورلڈ وار پوری دنیا پورا عرض جو ہے نا جناب وہ لڑنے میں مارنے مرانے میں لگا ہوا ہے. کتنی جنگیں ہوئی, کتنے لیڈر گزرے ہیں, کتنے سپہ سالار گزرے ہیں, کتنے جنگجو فوجی گزرے ہیں. بادشاہ محمد کے دور میں, بادشاہ محمد سے پہلے, ابھی 14 سال, کتنی جنگیں ہوئی ہیں. کتنے فوجیوں کے نام آپ کو آتے ہیں جتنے مجھے بھی نہیں آتے ہوں گے. لوگ اگر کسی اور دنیا کے کسی اور میدان جنگ میں یہ صورتحال بنی ہونا تو نام میں نہ کہ پڑھن دینا ہے, تو نام میں پڑھنا ہے آپ. میرا شبیر ہی ایسا سپہ سالار ہے لوگوں, میرا شبیر ہی ایسا رکوں اگلے مصرے پہ کوئی تو دعا کرے گا. میرا شبیر ہی ایسا سپہ سالار ہے لوگوں, کیسا کہ جس کے سارے لشکر کو الوہیت کی گھٹی ہے. شبیر ہی بالکل ہی چھوٹی ہاتھ کھول دے یار تیری خیر آئے میں سب سے جاؤں میں بیمار کر دوں گا جوان بن ہاتھ بن کے. میرا شبیر ہی ایسا سپہ سالار ہے لوگوں, میرا شبیر ہی ایسا سپہ سالار ہے لوگوں کہ جس کے سارے لشکر کو الوہیت کی گھٹی ہے. اور یہ کیا راز مشیت ہے کہ صبح و جنگ تھی حیدر, وہ
सफर फौज से कहता रहा कि जाओ छुट्टी है। जंग हो तो बंदा छुट्टी कैंसिल करवा के मेरा शबीर ही ऐसा सिपा सालार है लोगों। तीन में माइक के ऊपर उधर मुझे काफी नजर नहीं आती केड़े पास शीशे से माइक लगा लूंगा। मेरा शबीर ही ऐसा सिपा सालार है। 4 साल हो गए मैंने लगते हैं माइक एक कर दे नहीं साड़ी नहीं सुनी। मेरा शबीर ही ऐसा सिपा सालार है लोगों कि जिसके सारे लश्कर को उलूहियत की घुट्टी है। और ये क्या राज़ मशीयत है कि सुबह हो जंग थी हैदर वो शफर फौज से कहता रहा कि जाओ छुट्टी है। ठीक है जी नहीं क्या ये LOC का करीब ही है। ठीक है बंदा बैठा आर्मी का तो मुझे बताएगा कोई ना होगा तो किसी का कोई भाई को मामू चाचू खालू वालद कोई ना कोई तो आर्मी में है उन पूछ के दसिया थे कल आके मैंने इस गल बता दिया। खतरा होना खतरा सिर्फ शक हो कि कल बॉर्डर पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे LOC पे हालात खराब हो सकते हैं। शक है खतरा है तो जो छुट्टी तो गए होते ना फौजी उनको पीछे रब्ता करके तो छुट्टी कैंसिल वापस आ जाओ। हुसैन को खतरा नहीं हुसैन को यकीन है सुबह जंग है फिर फरमा रहे जिसने जाना चला जाए। हुसैन को शक नहीं है हुसैन को कंफर्म है सुबह ये होना फिर फरमा रहे जिसने जाना मेरी तरफ से इजाजत है जाओ। चार मिसर होती है ऐसे यार गल्ला थोड़ियाँ करते हैं शेर बहुत पढ़ते हैं। एक काम और हुसैन बादशाह ने किया मौला मैंने हिम्मत ताकत दी मैं चाल मैं थोड़े वास्ते आवाज़ ठीक करवा के कुछ बंदे शायद इस वजह तुमने बोलने पे दी आवाज़ ठीक नहीं असीम की दाते मैं बड़ा कम करके आवाज़ ठीक है ना अब बोलो तो सही समझते गए अब बोलो तो सही। चल पढ़िए जी अली के लाल जब से तेरे नक्शे पा को देखा है। तो सारी उम्र बंदे मसाइब पढ़े हैं तो मसाइब सुने मैं फजाइल पे पढ़ता मैं शब आशूर से भाई शबीर इधर उधर हुजूर नहीं हो रहा फिर की करा मेरे पढ़ियाँ चुप के नहीं पढ़ूंगा। अली के लाल जब से तेरे नक्शे पा को देखा है तो अब जन्नत भी देखूं तो नजर के लम्स जलते हैं। अली के लाल लम्स जलते हैं मैं दिल करता करके तो मैं टक्कर मारा दीवार खुदा दी कसम। बाजी जेड़े बंदे जिस बंदे का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और सोर्स ऑफ नॉलेज फेसबुक है ना वो भी मना है गलत पड़ गया हिसाब लो लोगों के मैंटल लेवल का है। एक बंदा एक जगह पे मैं गया तो वो पुट्ठी अखबार फड़ के थड़े ते बैठा सी तो मैं पढ़ के उधर कहता रिजवी साहब तुम गलत पढ़िया मैं कहता तुम अखबार सही पढ़ी मैं गलत पढ़िया ठीक 72 शख्सियत 4 दूसरे पढ़ने उन तक जाने के लिए मैं ऐसे एक काम और करना कोई तो मुझे दुआ करेगा सारे करेंगे जिन्हें नाना लीजिए भाई शबीर मैं उनको बुनियाद ला लेनी हाँ बोलना बोल पैन के जो ना बोले बाजी मैं नियाद ला लेनी मैं कह रहा हूँ मैं जब भी सोचने बैठूँ हुसैन क्या क्या है। मैं जब भी सोचने बैठूँ हुसैन मेरे साथ ये हुआ है आप में से अगर किसी के साथ हुआ तो मैं बताइएगा। तो मैं जब भी सोचने बैठूँ हुसैन क्या क्या है तो मेरी अक्ल पे नालैन रखने लगता है। अपनी औकात में रह मैं जब भी सोचने बैठूँ हुसैन क्या क्या है। मैं जब भी सोचने बैठूँ हुसैन
کیا کیا ہے میں جب بھی سوچنے بیٹھوں حسین کیا کہ ایک ہی کام حسین تو علاوہ باجی کسی ہی نہیں کیتا میں جب بھی سوچنے بیٹھوں حسین کیا کیا ہے وہ میری عقل پہ نالین رکھنے لگتا ہے اور وہ جوہری ہے محمد کا لاڈلا جو کہ اندھیرا ہوتے ہی ہیرا پرکھنے لگتا ہے سولار بیٹھا ہے پتھروں پر رام شان کرنے والا ماشاءاللہ اتنا مجمع کوئی نہیں چلو تو باقی ہوا تو کچھ ہے سونار کے پاس آپ لے کے جائیں نا ہیرا چیک کروانے کے لیے اس ٹائم لے کے جاؤ کہ انہوں نے 22 میرے لے کے کیوں جی اس ٹائم روشنی نہیں ہے روشنی میں ہیرے کی چمک سے چیک ہوتا ہے اصلی ہے کہ نقلی حسین وہ بادشاہ کریم ہے جس نے ہیرے چیک کرنے تھے تو اس نے جو دیا جال بھی رہا تھا اس نے کہا بجھا دو اتریا سیٹ بدلیا تیری خیر ہو اور نے کہا میں نے ہیرا چیک کرنا ہے سمجھ نہیں آئی مجھ سے کیا پڑھنے کیا چلو آخری 4 مسئلے پڑھتے ہیں سلام شکر ایک پتہ نہیں عذاب یہ ہے کہ جب داد ہو رہی ہوتی ہے یہ نامرات بڑی تیز سے پہلے تو مجمانہ نہ پھیلتا ہوئے کہ بھی مرنی نہیں پڑتی ٹھیک ہے 9:30 9:35 ہوا چلو میں یہ ان بچوں کی طرح تھا حضور میں تب سے سنتا ہوں حسین باپ سے فرمایا شبیہ شریف عباس جی مولا چراغ بجھا دیا سرکار کو پانی چراغ گل کر دیا حسین فرماتے جس جس نے جانا ہے مجھے چھوڑ کے جا سکتا ہے میری طرف سے کوئی پابندی نہیں تھوڑے سے بندے اٹھے باہر چلے گئے حسین نے کہا غازی چراغ جب دوبارہ جلاؤ سرکار کو پانی چراغ دوبارہ جلا دی سرکار نے دیکھا بندے تھوڑے سے کم 5-7 کتنے تھوڑے سے بندے اس چلے گئے فرماتے چراغ دوبارہ بجھاؤ پھر چراغ بجھا دیے پھر فرماتے جس نے اب بھی جانا ہے چلا جائے میری طرف سے پوری اجازت ہے پوری چھٹی تھوڑے سے بندے اس کے چلے گئے پھر جلا کے پھر بجھایا گیا تیسری دفعہ پھر فرمایا جس نے جانا چلا گیا پھر اٹھ کے چلا گیا میں لفظ پڑھ رہا ہوں اور سچی مچی میں اپنی صحت اور اپنے قد اور اپنی کنڈیشن سے اوپر جا کے ایک لفظ پڑھنے لگا ہوں اور کی جگہ ہوتی ہے تو میری حوصلہ ہی باوجی مصر ہی نہیں پڑھتے ہوگا کو پڑھنے لگے داد تو ہوتا ہی ہوگی سلام شروع کر دے نہ پڑھوں گا تو یہ بات اگلے سال پہ جا پڑے گی تیسری دفعہ چراغ بجھاؤ بجھا دیا آپ بھی جس نے جانا اٹھ کے چلا گیا تھوڑے سے بندے اٹھتے بعد سے چراغ جلایا گیا فرماتے جی اب بس یہ جو بچ گیا ہے نا یہ عرق ہے میرے پاس یہ فل اینڈ فائنل سلیکشن ہے اس سے زیادہ بندے چنے نہیں جا سکتے اس سے زیادہ پاک و پاکیزہ اور خالص بندے کائنات میں مجھے میسر نہیں آئیں گے تھوڑے سے بندے اٹھ کے پہلی دفعہ گئے تھوڑے سے اٹھ کے دوسری دفعہ گئے تھوڑے سے اٹھ کے تیسری دفعہ گئے حسین نے 3 دفعہ چراغ بجھایا چلایا کوئی اٹھ کے نہیں گیا کوئی اٹھ کے تب جاتا جب خیمے میں اپنی مرضی سے آیا ہوتا شاباش شاباش تائی تیرو پچھلے دعوت ہونے لگا گیا میں خیر ہے میں بسم اللہ کروں آج چلنا سارے لے پچھلے حیدری کوئی بابا بھی اٹھ کے نہیں گیا کوئی اٹھ کے بھائی جان تب جاتا جب خیمے میں اپنی مرضی سے آیا ہوتا ایسے ایک شعر میں نے سنا پتہ نہیں کس کا ہے مجھے ہر بندے کے یہاں کا لیول الگ ہے تھی سارے بیٹھے تو سارے لیے اپنے برابر ہیں کوئی مجھ سے بہت آگے آئیں تو بولتے نہیں پھر آئے نا ساڑھے معیار میں دیکھو جڑے کو میرے برابر ہے انہوں نے دعا کرتے ہیں مولا میں لے جی انہوں نے برابر یا انہوں نے کھیچ کے میرے کرنا ہے شیر تھا حسین آپ کے خیمے سے کوئی کیوں تھا چراغ بجھتے ہی اللہ دکھائی دیں آئی میں اپنا پڑھے ہوندہ کہ نہیں داد نہیں سنوں ٹھیک ہوگا نہیں خیر ہو میں اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ حسین نے اللہ دکھایا تو وہ نہیں کرتا میں نہیں اگری کرتا اس کو بہت ہی چپ کر جو تو نہیں کرتا یہ میری دلیل ہے دعویٰ ہے اگر بھائی شبیر دلیل سے بڑی ہو نا تو سچی مچی میں اس بندے تلاشی کروں گا آگے جڑا نہ بولے گا میں کہہ رہا ہوں نکاح ہوا پھر کیوں
کربلا والے حسین والوں نے اس شب حسین دیکھا. اوہو کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ میرے تو بات نفیس ہے, رہن دے باقی بولو ہے دری. حسین نے اپنی حقیقت ان کے سامنے رکھی کہ میں یہ پہلے تو حسین بادشاہ کو ظاہری دیکھتے رہے. مولا حسین علیہ السلام نے کربلا میں کیا کیا ہے؟ شعور کو فکروں سے آزاد کر دیا, شعور کو فکروں سے آزاد کر دیا, جیتنے کا ڈھنگ نیا ایجاد کر دیا. شعور کو فکروں سے آزاد کر دیا, جیتنے کا ڈھنگ نیا ایجاد کر دیا. شعور کو فکروں سے آزاد کر دیا, جیتنے کا ڈھنگ نیا ایجاد کر دیا. ظالم کا طرفدار ہے آج بھی لعین, یزیدیت کو اس طرح برباد کر دیا. نگاہ والوں نے یوں نور عین دیکھا تھا, جو مضطرب تھے انہوں نے بھی چین دیکھا تھا. اور خدا تو دیکھتے رہتے تھے کربلا والے, حسین والوں نے اس شب حسین دیکھا تھا. بھائی میں سمجھو بھئی 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات دارے کو مغربین کی بات اگلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے اور پھر فجر تک رات رہتی ہے. اسی پوری رات کی گفتگو کے حوالے سے میں ایک سلام پڑھ رہا ہوں اور اس پہ 2 لفظ مسائل کے اور آپ کو سلام کریں گے. جو شخص بھی حسین کے خیمے میں آ گیا, نہیں سنا ہوا نا, مولا کی قسم پہلی دفعہ تھا کیونکہ آپ کے بھی سال میں کم از کم 10 مہینے اس میں. جو شخص بھی حسین کے خیمے میں آ گیا, میرے پاس شب عجود کی کچھ 4-5 لکھی ہوئی ہیں. اگلے مصرے پہ میری توجہ میرے معیار کے مطابق ہو گئی تو میں آگے بڑھوں گا, ورنہ میں نظم چھیچ کر چلا. جو شخص بھی حسین کے خیمے میں آ گیا سمجھے کہ کبریائی کے پہرے میں آ گیا. جو شخص بھی حسین کے خیمے میں آ گیا سمجھے کہ کبریائی کے, تو ایک شیر اوقات ایک صوفہ, ایک اوقات ایک صوفہ, اس ترتیب نہ چل رہا, ٹھیک ہے. جو شخص بھی حسین کے خیمے میں آ گیا سمجھے کہ کبریائی کے پہرے میں آ گیا, اور واللہ بس بطول کی تعظیم کے سبب, واللہ بس, اس بس کا مطلب ہے اس کے علاوہ اور کوئی ریزن نہیں ہے, واللہ بس بطول کی تعظیم کے سبب اور بت گدے سے نکلا تو کعبے میں آ گیا. سمجھے کہ کبریائی کے پہرے میں آ گیا, واللہ بس بطول کی تعظیم کے سبب اور بت قدے سے نکلا تو اتنا بڑا مجمع ہے کوئی ایک بندہ یار جو شاعری کے ساتھ ساتھ لہجے کا لطف بھی لے سکتا ہو, دونوں کا جو لینا سمجھے بھی میں یعنی جس کمال نہیں سن کے آیا تو میں رضوی دے ثانی کر آیا, اور بت قدے سے نکلا تو کعبے میں آ گیا, اور شبیر ملنے جا ہی رہے تھے خدا کے ساتھ. بند کرنے کی کوشش کی ہے. شبیر ملنے جا ہی رہے تھے خدا کے ساتھ, اور کا مکان بھی کہیں رستے میں آ گیا. بڑی خیر ہوئے. شبیر ملنے جا ہی رہے تھے خدا کے ساتھ, اور کا مکان بھی کہیں
کہا ہے صحیح ہے مجھے سال میں ایک دفعہ یہ زندگی میں ایک کتوں پڑھ کرتا سو لو میں پڑھ لگا میرے کو دلیل جڑی ہے اور میرے کو منگنی ملک صاحب کو نہیں منگنی ہاں میں پڑھتا پڑھا تو میرے نہ گل کر پیٹ پیچھے بات کرنے والا بندہ بڑا کمزور ہوتا ہے دلیروں میں جڑا مت لوگ ٹوکے اتنے لوگ پوچھے میں پڑھ کے ٹوٹ جا بعد ملک صاحب سے ہو رہے ایک ہی پڑھ کے پر میں پڑھے تو انہیں جواب دینا میں پڑھے تو میں پوچھوں میں کہہ رہا ہوں ہور کا مکان بھی کہیں رستے میں آ گئے لاہور کا ایک شعر اور آ گیا میں کہہ رہا ہوں اس کو نبی کی بیٹی نے بیٹا بنا لیا یار ہاتھ کھول کے تو بولتا تو میری زندگی میں کہاں اضافہ ہو رہتا بھائی جان بولیے گا اس کو نبی کی بیٹی نے بیٹا بنا لیا اس کو نبی کی بیٹی نے بیٹا بنا لیا لاہور بھی اب بطول کے شجرے میں آ گیا شاباش شاباش بیٹا بولنا تھوڑا اس کو نبی کی بیٹی نے بیٹا بنا لیا ہاں رسول کی بیٹی اگر کہہ دینا کہ بیٹا ہے تو پھر بیٹا ہے ہاں کیونکہ یہ وہی بی بی ہے جو کہہ دے اللہ ہے تو پھر ہے ہاں اس کو نبی کی بیٹی نے بیٹا بنا لیا لاہور بھیا بطول کے اب تک آپ اپنی مرضی سے بولتے ہیں میں سوال کا دامن نہ پڑے میرا ہاتھ پڑے تو میں دعا کرے نام دعا ہوئی نہ تو میں شاید حوصلہ ساری زندگی دوبارہ ہی بھائی جو یہ شعر پڑھنے کا نہیں کر پاؤں گا لاہور بھیا بطول کے شجرے میں آ گیا پہلا مصرع پڑھ کے رکوں گا کوئی تو بندہ پہنچے گا نا بابا جی میرے بات کام پہ ختم کرنی لاہور بھیا بطول کے شجرے میں آ گیا اور غازی کا نام سجدے میں لیتے رہے حسین اس کو نبی کی بیٹی نے بیٹا بنا لیا لاہور بھی اب بطول کے شجرے میں آ گیا لاہور بھی اب بطول کے شعر لایا ہوگا مجھے لطف نہیں آیا پڑھنے کا اس کو نبی کی بیٹی نے بیٹا بنا لیا لاہور بھی اب بطول کے شجرے میں آ گیا اور شبیر کی یہ عدل پسندی کی ہے دلیل شبیر کی یہ عدل پسندی کی ہے دلیل اکبر کا حسن جون سے کالے میں آ گیا سکتا بھی کوئی مشکل موجود میرے ساتھ شبیر کی یہ عادل پسندی کی ہے دلیل شبیر کی یہ عادل پسندی کی ہے دلیل اکبر کا حسن جون سے کالے میں آ گیا کالے میں آ گیا پہلے میرا ایک شعر آیا اور میں نے دوسرا مصرع اس کو چھوڑ دیا یہ شعر پہ میرا میں مصرع نہیں چھوڑوں گا میں بندے کو پکڑ لوں گا آگے 14 سمٹ کے آ گئے غازی میں اس طرح بڑی ہے تو کافی بڑا مشکل ہوتا ہے 14 سمٹ کے آ گئے غازی میں اس طرح 14 سمٹ کے آ گئے غازی میں اس طرح قرآن جیسے سمٹا تو آجا ہمارا کیوں قرآن جیسے سمٹا تو نقطے میں آ گیا نقطے میں آ گیا معصوم کا ہر فعل ہر قول ایویں نہیں ہوتا پیچھے کو بچا ہمیں سمجھ آئے تب بھی وجہ نہ سمجھ سکے چاہیے تب بھی وجہ ٹھیک ہے نا اگر ہمیں وجہ سمجھ نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وجہ ہے نہیں ہماری عقل لمیٹڈ ہے وہاں تک جاتی نہیں ایک مسئلہ ہے ایک کام میرے بادشاہ حسین نے 14 سال پہلے کیا ایگزیکٹلی سوچیں تو یہ 1440 ہے حسین نے 1380 سال پہلے ایک کام کیے وہاں اگر اس سے بہتر کسی کی بات دلیل ہوئی تو مجھے بتائیے نہیں تو میں نے اتنی دعا کری میں آپ کو لب کے لے آواں تے حوصلہ کر کے پڑھ کے رکھ دیا قرآن جیسے سمٹا تو نقطے میں آ گیا اور اس واسطے حسین نے مقتل خرید لی اس واسطے حسین نے مقتل خرید
میرے سے آگے ہے نا وہ انج دا انج بیٹھا رہے جڑا اتنے بیٹھا ہے میرے نال بیٹھا ہے میری انگلی پکڑنی تو اس کو اٹھتے ہو کے بیٹھنا پڑے گا میں کہہ رہا ہوں اس واسطے حسین نے مقتل خرید لی کوئی نہ سمجھے فوج کے گھیرے میں آ گیا جو گھیرے میں آتے ہیں نا وہ مقتل خریدتے نہیں یہ حسین کا معاہدہ تھا جو حسین نے پورا کرنا تھا اس واسطے حسین نے مقتل خرید لی کوئی نہ سمجھے ایک بات میں نے دیکھی ہے شعر اس سے ریلیٹڈ آگے اس لیے دوبارہ وہی کرنی پڑے گی تو میں نہیں کرتا میں کہہ رہا ہوں شاہ بھیجتے رہے شب عاشور اس لیے چراغ بجھایا جاؤ پھر بجھایا جاؤ پھر بجھایا جاؤ کوئی نہیں گیا میں نے کہا مولا آپ کو پتہ ہے کہ ان میں سے کسی نے نہیں جانا پھر آپ کیوں یہ ایک دفعہ چراغ پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ آپ تو حجت ہیں امام ہیں عالم الغیب ہیں دلوں میں خلق ہونے سے پہلے رازوں کو جانتے ہیں بار بار چراغ بجھانا بار بار چراغ بجھانا پھر انہیں یہ تک تسلی دینا جاؤ میں تم پہ راضی ہوں جاؤ میری اماں تم پہ راضی جاؤ میرا بابا راضی جاؤ میرا نانا راضی جاؤ میرا بھیا راضی جاؤ میرا اللہ راضی جاؤ اور اگر کوئی بندہ اس وجہ سے نہیں جا رہا کہ میں جاؤں گا تو میری جنت مر جائے گی حسین فرماتے ہیں میں بطول کا بیٹا تم سے وعدہ کر رہا ہوں جنت میرے ساتھ کھڑے ہو کے 9 لاکھ سے لڑنے کا اجر نہیں جو میری بلانے پہ میرے خیمے میں آ گئے جنت اس کی ہو گئی جنت کی گارنٹی بھی ہو گئی پھر بھی کوئی نہیں جا رہا پتہ ہے صبح زخم ہے پیاس ہے غربت ہے شہادت ہے پھر نہیں جا رہا آپ کیوں بھیج رہے ہیں مالک آپ کو تو سارا پتہ ہے ان میں سے کسی نے نہیں جانا کسی نے نہیں جانا پھر کیوں تو جو جواب مجھے آیا میں کہہ رہا ہوں شاہ بھیجتے رہے شب عاشور اس لیے سارے نبی بولو 14 کو بندے بولو تو میں سمجھا پڑی کیا بات ہے شاہ بھیجتے رہے شب عاشور اس لیے یہ نہ کہے کوئی کہ میں دھوکے میں آ گیا بڑی میں جاننا پیاس تک لگی جلدی یہ نہ کہے کوئی کہ میں دھوکے میں آ گیا دھوکے میں آ گیا 2 شعر میں نوکری تمام شاید بھیجتے رہے شب عاشور اس لیے یہ نہ کہے کوئی کہ میں دھوکے میں آ گیا اولی شعر پڑھا تو سارے محسوس کرو نا کہ پھر سچی مچی پاٹا ہی کمال میرا کوئی نہیں کمال تو میں دور بلائی جمع بندے اندر پھر میں داد لما تو پھر کوارٹر 0 نمبر ہے پھر میں داد لئیے میں کہہ رہا ہوں سب لوگ یہی کہتے تھے اکبر کو دیکھ کر سب لوگ یہی کہتے تھے اکبر کو دیکھ کر سب لوگ یہی کہتے تھے اکبر کو دیکھ کر کیا مصطفیٰ حسین کے بیٹے میں آ گئے خدا دی کس نے اس کے ہاتھوں نے میری زندگی میں بڑا میں کام ادا کیا بڑا کارنامہ ہے ان ہاتھوں کا سب لوگ یہی کہتے تھے اکبر کو دیکھ کیا مصطفیٰ حسین کے بیٹے میں آ گئے کیا مصطفیٰ حسین کے کتنا مرشد لاڈ ہے کتنا شعر کے اندر میں سیدھے لال وانا کہ میں نے ٹھنڈ محسوس ہوں خدا کی قسم اور میں مان ہی نہیں سکتا اتنے مجمع صغیر سے کوئی بندہ کہے کہ میرے نال یہ نہیں بیتی ٹھیک ہے کیونکہ جس شے کا لفظ ہے جس شے کا استعمال کر رہا ہوں جس لفظ کا تو ان بچوں سے لے کے جن کی داڑھی سفید ہوگی 70-80 سال عمر ہو گئی انہوں نے 65-70 سال انہوں نے فکر سنتے ہو گئے وہ بھی اس میں شامل ہے ظاہر نے مجھ کو کیا ہے وہ بات ظاہر نے مجھ کو خاک شفا دی تو یوں لگا جب بھی کربلا سے آیا نا وہاں سے میں نے 2 ہی چیزیں بندوں کو گفٹ لے کے آتے دیکھی
یا کفن لے آیا ہے یا خاک شفا لے آیا ہے. کفن لے آیا ہے کوئی ایک مجلس کفن پہ ہوئے تو پھر پوری مجلس کربلا دے کفن پہ پڑی ہے. میں ایک شعر خاک شفا قبول کرو اور میں آپ کو سلام کروں گے. زائر نے مجھ کو میرے بادشاہ تیری کرے گی. زائر نے مجھ کو خاک شفا دی تو یوں لگا میرا حسین آپ ہی تحفے میں آ گیا. بیٹھا کربلا دا میں نے شعر پڑھ کے پتہ لگ جانا جی آخری شعر حیدر میں کربلا میں یہی سوچتا رہا. اور یہ حیدر سے مراد میں نہیں جی جو کربلا گیا ہے اس کے پاس یہ اگر سوچ نہ ہی ہونا تو یہ ممکن نہیں. میں مان نہیں سمجھا. حیدر میں کربلا میں یہی سوچتا رہا مجھ سا بشر حسین کے روزے میں. حسین کا روزہ تھا. حیدر میں کربلا یہی سوچتا رہا مجھ سا بشر. جڑے کربلا گئے ہو تسی گواہی دیو گے سونا بستہ پہ علی کا پتر. ہر سال میں نے کھڑی ہوتی گزارش کی 5 محرم میں رکھتا ہوں ایک دن حسین کی بیٹی کے لیے. پہلے 5 دنوں میں سے بھی کسی دن پڑھا جا سکتا ہے. یکم کو 2 کو 3 کو 4 کو کل سرکار اعلیٰ محمد پڑھا ہوا آج بھی پڑھا جا سکتا ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں پتا. میرے سے پہلے عقیل شاہ جی پڑھتے تھے تو ان کی کیا ترتیب ہوتی تھی. 2 موضوعات رضوی صاحب ایسے ہیں میری زندگی کے جن کو پڑھتے ہوئے میرا دل کرتا ہے میں ماتا ہوں. اس کے بعد زندہ پہلا موضوع ہے حسین کی بیٹی اور دوسرا موضوع ہے حسین کا اصغر. 5 کو میں معصومہ کو اس لیے رکھتا ہوں کہ 6 کو اصغر بادشاہ پڑھنا ہوتا. ایسے میرے اندر ایک فیلنگ ہے کہ احساس ہے کہ یہ بہن بھائی کربلا سے بچھڑے ہوئے ہیں. کہیں پہلے تھوڑا سا ساتھ کیا جائے کچھ فاصلہ کچھ دوری کم ہو جائے. میں اسی احساس سے کتنا سخت مسائب آگے میں اور بہن بھائی اندر بیٹھ کے اسی بات کو گھنٹہ سارا جی ہماری بات ہوئی ہے کہ واقعہ سے نا لوگ یہ گلہ کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں سخت پڑ گیا ہے کہ میں نرم مسائب کچھ ہونا ہے. نرم مسائب جو بھی تھا وہ ان پہ گزرا ہی نہیں. کلمہ پڑھنے والوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے سخت مسائب آل محمد کو پھینکے. سید یہ قبر حسین کی شبیہ ہے. یہ مجھے پتہ لائف مجلس چل رہی تھی آج کے نہیں چل رہی تھی. آج میں نے پہلا لفظ جو میں پڑھنے لگا میں نے مقدمہ لکھا ہے اور جی مجھے نہیں پتا کتنے بندے اٹھ کے دیواروں میں ٹکرے مارنے لگ گئے, کتنوں نے بیس پہ ٹکرے ماری, کتنوں کا منہ کھل گیا, بری حالت ہو گئی. لفظ میں پہلا پڑھوں گا سنیا جی ایک باری پورا پھر جنہیں تھوڑا دل کرے گا آپ کو کہ کھلو کے ساڑا ویٹ کر خدا کی قسم میں ویٹ کروں گا تسی حوصلہ کرو تو میں اگلی گل کروں. 12 مختلف زبانوں میں آل محمد کے مصائب آج دنیا میں موجود ہیں. بڑی زبانوں میں لوکل زبانیں پہلے کی بات کریں بڑی زبانیں مثلا اردو, عربی, انگریزی, فارسی, فرینچ, ٹھیک ہے 12 بڑی زبانیں ہیں. اس سے زیادہ ہوں گی تو میرے نالج ملے گی آپ کے پاس ہوں گے بتائیے گا. میرے ناقص سینس کے مطابق 12 مختلف زبانوں میں صرف آل محمد کے مصائب کے واقعات دکھ بھری کہانی موجود ہے. 1400 سال ہو گئے ہیں مفسرین کو, مورخین کو, تاریخ دانوں کو, مصائب خانوں کو آل محمد کا غم اور دکھ لکھتے ہوئے, لیکن ابھی تک وہ پورا نہیں لکھ سکے. کربلا ہو ہے نا تو وہ بندے کو اندر سے کہتی یار لفظ درد آ رہا ہے ہائی تو بڑھتی نہیں. 12 مختلف زبانوں میں لالہ جی لکھا جا چکا ہے. 1400 سال سے مورخین, قلمدان, تاریخ دان لکھ رہے ہیں. 12 زبانوں میں لکھا جا چکا ہے. میں تھک بھی نہیں گیا, میں بھول بھی نہیں گیا. یاد مولا مجمع ساروں میں
ہائے کرے جی میں لفظ دے درد ہے یا انشاءاللہ اس بندے دا چہرہ میری اکھاں دے وچ نہ آوے جڑا ہائے نہ کر سکدا ہوے ماتمیاں دی گلی وچ میں پڑھدا پیا ماتمی بانے ہاتھ ایک باری سینے تو ضرور آوے 12 مختلف زبانوں کا مورخ بھائی شبیر جی 1400 سال کا سفر طے کرنے کے بعد بھی آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ کربلا سے لے کے شام تک کتنے تماچے لگے ہیں سکینہ بھائی جان میری آواز گئی ہے تو دے منہ چو ہائے بھی نہیں نکلی جا ایڈی سونی ہائے جی نے کیتی ہے نہیں کہ توڑے تے گولی دی تھی دا خاص کرم ہے نہیں طے کر سکا کتنے تماچے لگے تھے حسین کی 3.5 پونے 4 سال کی بیٹی کھول کے گال کرا جی ابن منظر ایک صحابی ہے بادشاہ سجاد کا مدینہ گری مدائن کا رہنے والا ہے گل دی نزاکت تے گل کا درد جڑا اندر ہے نا وہ محسوس کرے ابن منظر میں نے کہا صحابی ہے مدائن کا رہنے والا ہے نوکر ہے بادشاہ سجاد کا وہ روایت کرتا ہے وہ کہتا ہے جب پتہ نہیں کیسے میرا مولا سجاد شام سے زندہ واپس آیا ہے ممکن ہی نہیں یار دار تک آواز جاوے کہتے جب پتہ نہیں کیسے میرا مولا سجاد شام سے زندہ واپس آیا نا تو میں ایک دن مولا کا سلام کرنے گیا میں نہیں پڑھتا یہ کیسے پہنچا ہے وقت بہت زیادہ لے جائے گا ہائے کتنی ہائے کرو بھائی جان ماتمی چہرے بیٹھے میں نام بے شک نہ ہی آئے میں تن ہلکے اج ماتم کرتے ہیں دیکھے اس سال چلا جائے تو پچھلے سال اتنے لوگ میں ماتم دیکھتا رہے تسی سارے ماتمی بیٹھے ہو ماتمی ہائے ضرور کرے باقی جڑا ہی ساڈا مہمان ہے ادھر گل ہی نہیں جڑا ماتمی نہیں ادھر گل نہیں کہتا ہے جب پتہ نہیں کیسے میرا مالک سجاد شام سے زندہ آیا نا میں بادشاہ کا سلام کرنے آیا ہوں کہتا ہے میں نے پورا ایک دن بادشاہ سجاد کے ساتھ گزارا کہتا ہے ایک دن میں نے 700 بندہ گنا جس نے سجاد سے پوچھا مولا تکلیف کہاں ہوئی غریب نے کہا شیعہ جماعت پتر ہوئے تھے شام چھوڑ کے ہائے نہ کرے ممکن ہی نہیں ایک دن میں 700 بندے سے سجاد بادشاہ نے کہا شام مجھے جوانی میں بوڑھا کر گئی ہے میرے کلیجے کو کھا گئی ہے بادشاہ کا سلام کیا آتے ہی سلام کیا سلام کر کے اس نے میرے مولا کو خون روتے ہوئے دیکھا بیٹھ جائے بچے ادھر ہی بیٹھ جائے خون روتے ہوئے دیکھا سلام کے فوراً بندہ ہو جی بادشاہ کو دیکھ کے کہتا مولا ابھی تک خون روتے ہیں بادشاہ ابھی تک خون روتے ہوئے مولا اس کی طرف دیکھ کے فرماتے کیوں ابن منظر اب کیا ہو گیا میرا تو پر واپس آ گیا خون رونا جو بند کر دوں میرا چچا پاس واپس آ گیا میرا اصغر آ گیا میں خون رونا چھوڑ دوں مولا ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو بہت زیادہ خون رولاتی ہے تمہید ختم مسائل شروع میں پتہ ہے ہر سال 5 محرم کی مجلس کے بعد میں اتفاق میں لگتے ہیں سخت پڑ گیا کوئی گل نہیں معصوم فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہم آل محمد میں سے کسی ہستی پہ ہونے والے ظلم پہ پردہ ڈالے گا وہ قیامت والے دن اس کی ان کے ساتھ اٹھے گا جس نے وہ ظلم کیا ہوا تھا اور میرے کو نہیں جو ہے نعم البدل لفظاں تو میں کی کرا میرا مالک جانتا ہے میرے کو لفظاں دا نعم البدل کوئی نہیں ہوتا تو میں ضرور کوشش کرتا ہے کہتا میرے بادشاہ سجاد کے پاس وقت گزارنا شروع کیا میں نے پوچھا بادشاہ ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو سب سے زیادہ خون رلاتی ہے بادشاہ فرماتے ہیں 2 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے قبر تک نہیں معاشر تک خون رلائیں گے قبر تک نہیں معاشر تک خون رلائیں گے مولا کون سی کتنی ہائے آوے یار تو میرے اندر لذا کے رکھے بھی ماتمیت وچ میں گل کی تھی نے گل صحیح وصول کی تھی مولا کون سی 2 چیزیں ہیں مولا فرماتے ہیں پہلی چیز یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ ابن منظر کربلا سے شام تک 1645 میل کا سفر بنتا ہے تقریباً 25-2600 کلومیٹر کا سفر ہے 1650 میل کے سفر میں پہلی بات جو مجھے خون رلاتی ہے وہ یہ ہے اس پورے سفر میں نے جب تھک کے سر اٹھایا ہے نا مجھے آگے کٹے ہوئے سر نظر آئے پیچھے کھولے ہوئے سر نظر آئے اللہ کٹے اور کھولے ہوئے سروں نے
نہیں دیتے، یہ میرے آنسو خشک نہیں ہونے دیتے۔ مولا دوسری کیا شے ہے جو آپ کو خون نہیں روکنے دیتی؟ مولا فرماتے دوسری ہے شے جو میرا خون نہیں روکنے دیتی نا آنکھوں کا، وہ ہے میری معصوم بہن کے سوالات۔ میری بہن نے پورے سفر میں میرے سے سوال ہی ایسے ایسے کیے ہیں، سناوا میں سارے تے نہیں پڑھ سکتا، میں کدے ہی نہیں پڑھے، سناوا تم سوال ایک دو سناوا، اس کے بعد پھر میں گل کرتا ہے۔ بادشاہ کون سا سوال ہے؟ مولا فرماتے ہیں میری بہن نے ایک مقام پر مجھ سے پوچھا سجاد جس نے بابا کو مارا تھا وہ اب تجھے کیوں مارتا ہے؟ بابا کو مار کے سجاد اس کی آنکھ چھوٹی نہیں ہے، ابھی بھی وہ تیرے پہ غصہ نکال اس نے بابا کو وہاں پہ دردی سے مارا تھا۔ چھوڑ دیو یار کتنا ماتم کرے، خدا دی قسم مات لی بابا جی ایک ایک لفظ ایسا ہے بندے کا دل کرتا میں مر جاواں، پر ایک ایک گل ہو رہی سی خودکشی کر لواں، پتہ نہیں شاید حسین نے کو منظور ہے بھی اسی زندہ رہے کہ حسین نے ماتم کرنے قیامت تک اللہ تعالی وعدہ سے نبھانا ہے، ورنہ ہر لفظ پہ موت ہے۔ سجاد جس نے بابا کو مارا تھا وہ تجھے کیوں مارتا ہے؟ ابن منظر نے رونا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں بادشاہ اور کون سا سوال تھا؟ کہتے ہیں ایک جگہ ایسی آئی کہ میری بہن نے میرے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہا سجاد یہ سامنے جو لوگ ناچ رہے ہیں یہ میری ماں کا برقع لوٹ کے ہنستے کیوں ہیں؟ سمجھ آئیے میں کیا خیر کتھوں لے ہوا میں نے لفظاں دا نعمل بدل ہو سجاد کے جو سامنے لوگ ناچ رہے ہیں یہ چادریں لوٹ کے ہماری ہنستے کیوں ہیں؟ شام میں حسین کی بیٹی نے ایک سوال کیا ہے، سنا ہوا ابھی بھائی شبیر نام سمجھ آئے نا، گھر جا کے سوچی دکھ سنے ہیں میرے منہ چوہائے بھی نہیں نکل سکے، کتنا میں پتھر تلا دیا۔ شام کے دربار میں بی بی فرماتی سجاد یزید کی بیٹی کے کانوں سے خون کیوں نہیں نکلتا؟ سارے سنے ہی نہیں، جنہاں سنے انہیں ایسی سونی آئی دیتی ہے سجاد یہ یزید کی بیٹی بھی تو میرے جتنی ہے، اس کے کانوں سے خون کیوں نہیں نکلتا؟ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرف جاؤں کس طرف نہ جاؤں۔ ابن منظر کہتا ہے میں نے بعد سے سجاد کے پیچھے نماز پڑھی، بس شاید بی بی یہ چاہ رہی میں نے بعد سے سجاد کے پیچھے نماز پڑھی۔ کہتا کسی کو کچھ نہ کہنے والے سجاد نے تو ساری زندگی کسی کو کچھ نہیں کہا، اس کریم سجاد نے اس وسیع القلب سجاد نے نماز کے قنوت میں 7 بندوں کا نام لے کے لعنت کیا۔ توجہ ہوئی ہوندی نا دیوارہ ہلدی ہوندی ہے تھوڑے کریے نا جڑے نہیں نہائے بھی کر سکے گھر جا کے سوچیں جو اکبر کے قاتل کو کھانا پیش کرتا ہے نا وہ جس میں لعنت کر رہا ہے اس نے سجاد کو کتنی تکلیف دی ہوگی۔ 7 بندوں کا نام گزشتہ سال میں نے 2 پڑھے، اس سال ایک ہی پڑھا۔ نماز تمام ہوئی، ابن منظر نے 7 کے 7 کو پوچھنا شروع کیا بادشاہ اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا؟ مرنا چاہیے لوگ شیعہ روندے نہیں جانے مرتے کیوں ہیں؟ مر جانا چاہیے، پتہ نہیں کیڑی شاید ہے زندگی بتائی بیٹھی ہے۔ ان 7 میں سے بھائی شبیر کی 3 کا تعلق سکینہ بزرگ سے تھا۔ وہ جو 7 ہیں جن پر سجاد بادشاہ نے لعنت کی ان میں سے 3 کا تعلق ہے حسین کی معصومہ بیٹی پسند کرنے سے۔ 3 میں نے 3 پچھلے سال ہی بتوں میں پڑھے شاید آپ لاسٹ ایئر میرے ساتھ مجلس میں جو حال ہو گیا تھا اور یہ میرا وعدہ ہے حسین کی بیٹی سے جس دن 7 پڑھنے وہ زندگی کی آخری مجلس ہے۔ ایک پڑھ رہا ہوں، اس نے پوچھنا شروع کیا ایک ایک کر کے، ان میں ایک نام آیا مطرہ ابن عبداللہ، سارے کو خدا عزت لعنت کرے، جڑا عزت لعنت نہ کرے خدا عزت لعنت کرے۔ اس نے سوال کی بادشاہ یہ تو اتنا مشہور بھی نہیں ہے، اسی پہ میں سلام کر کے جا رہا ہوں، یہ تو اتنا معروف بھی نہیں ہے، اس نے کیا کام کیا ہے؟ مطرہ ابن عبداللہ کا پوچھنا تھا، اس نے ابن منظر نے پوچھا اس کا، بادشاہ فرماتے ابن منظر اس کا نہ پوچھ، اس نے مجھے بڑا رلایا ہے۔
اس نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ ابن منظر کہتے ہیں میں نے سر جھکا کے میں نے کہا مولا بتائیں آپ کی مرضی، نہ بتائیں آپ کی مرضی، ورنہ آپ کو واسطہ آپ کی ماں کی چادر کا ہے۔ اچھا آپ نہیں بتائیں گے، آپ کے مصائب اگلی نسلوں تک نہیں جا سکیں گے، آپ کے مصائب آپ کے سینے میں دفن ہو جائیں گے۔ بتائیں بادشاہ فرماتے ہیں واسطہ ایسا دیا ہے میں رد نہیں کر سکتا، اس کا دکھ سننا ہے نا۔ آپ ہے جڑا بندہ گھروں طے کر کے ہے میں حسین دی دھی دے غم وچ ماتم نہیں کرنا، میں مرنا ہے، چل جا بتا۔ اچھا بتائیں اس نے کیا ظلم کی؟ فرماتے ایسے نہیں، میرے سامنے بیٹھا، یہ کہتا ہے میں مولا سجاد کے سامنے ایسے بیٹھا ہوں تانوں طے کر کے جیسے نماز تشہد میں بیٹھتا ہے، بالکل مولا کے آمنے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے میں نے بادشاہ کے چہرے کی زیارت شروع کی، غریب نے رونا شروع کیا، سرخ آنسو تیزی سے بہنا شروع ہوئے، دونوں بازو بادشاہ نے میرے گلے میں ڈال کے رونا بھی شروع کیا، اس کا ظلم بھی بتانا شروع کیا، رونا بھی شروع کیا، اس کا ظلم بھی بتانا شروع کیا۔ مولا فرماتے ابن منظر یہ وہ بے غیرت ہے، مطرح ابن عبداللہ کا نام یاد رکھو، ہر سال نہ جدو یاد ہے تو لعنت کرے آجے۔ مطرح ابن عبداللہ وہ حرام زادہ ہے جس نے کربلا میں شام غریبہ تک 10 اور 11 محرم کی ساری رات کوئی ظلم نہیں کیا۔ مولا فرماتے 11 محرم کا دن نکلا، ہمارا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے روانہ ہونے لگا، یا یہ ابن سعد، شمر، خولی، حسین بن نمیر، ان بڑے بڑے جرنیلوں کے سامنے جا کے یہ مطرح ابن عبداللہ حرام زادہ تانا دے کے کہتا تم نے جان بوجھ کے مجھے ظلم نہیں کرنے دیا نا، تاکہ میں انعام سے محروم ہو جاؤں، تاکہ مجھے انعام نہ مل سکے، سارا تم ہی لے جاؤ۔ ابن سعد آگے بڑھا، اس کا ہاتھ پکڑ کے خیمے میں لے گیا، اسے جا کے کہتا ہے پتا کیا کہتا ہے؟ کہتا تم نے مجھے جان کے ظلم نہیں کرنے دیا تاکہ مجھے انعام نہ مل سکے۔ ابن سعد اسے کہتا ہے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ علی کی بیٹیوں پہ ظلم ہم نے کوئی ختم کر دیے ہیں، ناراض کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے کوئی آل محمد پہ ستم ختم کر دیے ہیں، تو پریشان نہ ہو، تیرا انعام جانے میں جانوں، میں تجھے ایک ڈیوٹی دیتا ہوں، کتنی ہائی کرو بھائی طلب سے درد حق ادا ہوئے، میں نہیں پتا، زیادہ تو زیادہ موت ہے، موت ہی اس درد حق ادا نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا پھر کیا کروں؟ اس نے کہا ڈیوٹی تجھے میں دیتا ہوں، کرنا تیرا کام، انعام میری ذمہ داری۔ اس نے کہا بول، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے خیمے کے کونے میں لے گیا جہاں اس کا جنگی سامان پڑا ہوا تھا، اس نے صغیر شاہ جی اس سامان سے، میں نے معاف کری بھائی، سامان سے لوہے کا ایک تازیانہ نکالا جس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے لوہے کے کیل لگے ہوئے تھے، یہ تازیانہ اسے دے کے کہتے ہیں یہ تازیانہ پکڑ، تیری ڈیوٹی یہ ہے تو نے شام تک ان سواریوں کو رکنے نہیں دینا جن پہ علی کی بیٹیاں سوار ہے، جن پہ علی کی بیٹیاں ماتم ماتم ماتم، یہ لوہے کا تازیانہ پکڑ۔ ابھی بھی ہر بندہ میرے ساتھ غم میں شریک نہیں ہوا، یہ لوہے کا تازیانہ، لوہے کے کیل لگے ہوئے، تو نے ان سواریوں کو نہیں رکنے دینا، میں نہیں کہہ رہا، یہ بادشاہ سجاد نے اسے بتایا ہے، ان سواریوں کو نہیں رکنے دینا جن پہ علی کی بیٹیاں، علی کی نواسیاں، علی کی پوتیاں سوار ہیں۔ انعام جانے میں جانوں، اس کتے نے تازیانہ دیا اسے، اے ممبر تے غلاف اچ میرا ہاتھ ہے، اس قبر مظلوم نو گواہ بنا کے اختا پیا، میں جو بات کر رہا ہوں میں اس پہ کھڑا ہوں، ماتم نہ کرے، میں شکل میں کہیں شیر تھلے کر لی، اس نے تازیانہ لیا، تازیانہ لے کے بادشاہ فرماتے پتہ نہیں اس کتے کے دل میں کیا کھوج تھا، شام تک یہ حرامی وہ تازیانہ سعود کے بہانے سکینہ کے پیر پہ مارتا آیا، شام پہنچنے تک سکینہ کا گوشت کٹ کٹ کے گرتا رہا، آواز آئی
تجھ سے کچھ مانگا نہیں، میں نے تجھ سے پانی نہیں مانگا، میں نے تجھ سے کھانا نہیں مانگا، میں نے نہیں کہا میری نصیحت ڈھیلی کر، لیکن سجادت میں مجبور ہو گئی ہوں، میری ایک مشکل کشائی کر۔ فرماتے سکینہ حکم بی بی فرماتی ہے جو شیبر ہے نا میری مانتا نہیں، تو سجا کے کہے، تو سجا